اس مسئلے کو یہ سوچ کر آپ کو اٹھانا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جناب ظفر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، کعبے کی چھاؤں ہے، نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں کہ جب کہ آدم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ میں کراچی گیا، پاکستان گیا، موبائل فون بند ہو گیا، 14-15 دن آپ رہے، پھر واپس آ گئے۔ خدا کی قسم بہت خوش نصیب آدمی ہے کہ موبائل فون لے کے آئے ہیں واپس۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، ورنہ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے یہ فون دے دو، اور اگر نہیں دیا تو اس کا کام اتر جاتا ہے پورا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے پاس ایک کیس آیا، اور وہ بزرگ تھے تقریباً کوئی 70 برس کے قریب۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے، سگنل پہ گاڑی رکی، کسی نے آگے طرف وہ کھٹکھٹایا ان کا شیشہ اور کہنے لگے موبائل دے دو۔ تو بزرگ جو تھے بیچارے، بزرگ جب زیادہ ضعیف ہوتے ہیں تو پھر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ان کا لاؤ موبائل دے دو۔ کہنے لگے کیوں دے دیں ہم موبائل تمہیں؟ کہنے موبائل دو۔ تو وہ ڈرائیور جو تھے وہ صاحب کہنے لگے تم کون ہو، ڈاکو ہو؟ کہنے لگے ہاں میں ڈاکو ہوں۔ کہنے اچھا پہلے پستول دکھاؤ۔ تو اس نے پستول دکھائی تو انہوں نے موبائل ہاتھ میں دے دیا۔ معصومیت کی انتہا یہ بھی ہے۔ آپ کو شکر خدا کا ادا کرنا چاہیے، آپ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پر بہت تکلیف ہو رہی تھی یہ بات سن کے کہ شک اور شائبہ یہ ہے کہ کہیں ہماری نیشنلٹی ختم نہ کر دی جائے۔ کسی کے باپ کا پاکستان ہے، کون کسی کی نیشنلٹی ختم کر سکتا ہے؟ باجوے جتنے بھی ہیں نا ان سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے، بتا دوں میں آپ کو۔ سر سن لیجئے میری بات، کبھی خان ہے، کبھی باجوہ ہیں، کبھی امیر ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی آئے گا چلا جائے گا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اوورسیز پاکستانیوں کی، وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کی گفتگو آپ دیکھی، جب بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بات کی تھی تو لوگ ہنستے تھے ان کے اوپر، کہنے لگے عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ وطن چاہیے۔ کیسے الگ وطن کیسے ہو جائے گا؟ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف کیا ہے اس کے لیے مصمم مستحکم ارادے چاہیے۔ اور یاد رکھیے
سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے معاملات کے لیے کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، پروردگار آپ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ اس کے بعد میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے یہ معاملات میں حکام بالا تک 100% پہنچا دوں گا۔ لیکن پھر ہونا کیا چاہیے پتہ ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پھر ایک آواز ہو، وائس آف اوورسیز ایک آواز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں کوئی کسی کی قومیت، کوئی کسی کی شہریت، کوئی کسی کی نیشنلٹی نہیں چھین سکتا۔ کسی نے اپنے گھر سے پاکستان کو تخلیق نہیں کیا ہے۔ پاکستان ہزاروں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، معصوم بچوں کے خون کے نذرانوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور اس پاکستان کی حفاظت آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو وطن عزیز پاکستان کا پاسپورٹ لے کر گھوم رہے ہیں۔ اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، چاہے اس میں وزیر خزانہ ہو یا وزیر کوئی سے بھی ہو، دیکھیے بارش کی برستی ہوئی چند بوندوں کی طرح زمین گیلی ہوئی اور دھوپ کے نکلتے ہی پھر خشک ہو جاتی ہے۔ انتظار کیجئے، انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا آپ کے پاس، آپ کے ہاتھوں میں ہوگا وہ وقت کہ جب آپ اپنے فیصلے خود کر پائیں گے، خود کر سکیں گے آپ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مداری آتے ہیں، تماشے دکھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسٹیج سجتا ہے، روشنیاں جلتی ہیں، پھر روشنیاں گل ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی انسان کو حوصلہ اور ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ سب کی وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یہ سوچ کر آپ کو اٹھانا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے اور ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو اپنے حق کے لیے جتنی دیر میں کھڑے ہوگے اس کا خمیازہ اتنا زیادہ بھگتنا پڑے گا، اور اپنے حق مانگنے کے لیے یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ جی وہ طاقتور ہے یا وہ بہت فلاں ہے اور وہ فلاں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اپنا حق مانگنے کے لیے حق، دیکھیے حق کو کوئی آنچ نہیں ہے، سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے۔ حق کی بات کرنے میں کیا چاہتا ہے انسان کا؟ ارے ایک زندگی ہے نا، چلی جائے گی، وہ زندگی مالک کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ دنیا کچھ بھی کر لے، اور پھر جو ناانصافی کر رہے ہیں نا اس دور میں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستان بھرنے تھے وہ بھر چکے، جن لوگوں کو موت آنی تھی آ چکی، اب موت نہیں آئے گی۔ آپ یقین کر لیجئے ہر ایک کو مر جانا ہے، اس دنیا میں کوئی بچے گا نہیں۔ جسے مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے جسے اپنے ہاتھوں سے گوندھ کر آدم بنایا تھا، جب اس آدم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی پڑی تو ہماری آپ کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں، اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں، اور یاد رکھیے جب اپنا کردار ختم ہوگا تو ہماری یہاں رہنے کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ایک شخص بن کر نہیں بلکہ شخصیت بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ شخص مر جاتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مرتی۔ بے شک آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیوں کہ آپ نے ہمیشہ حق کی بات کی، سچ بات کی، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے رہے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ پھر زندگی میں ہم ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. معاملہ یہ ہے کہ جب آتش نمرود جلائی گئی اور اس میں وقت نبی کو ڈالا گیا تو دنیا کے سارے جو پرندے تھے وہ اوپر سے تماشا دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک نئی بات دیکھی کہ چھوٹا سا ہدہد ہے، گھبرا کے وہ آتا ہے اوپر اور منہ سے چونچ سے قطرہ پانی کا ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لاتا ہے اور ڈالتا ہے. تو بڑے بڑے جو پرندے اڑ رہے تھے وہ کہنے لگے ادھر آؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہو اللہ کے نبی کو اس میں آگ بڑھانا ہوا ہے. تو کہنے لگے تمہاری اس چونچ سے میں پانی ڈالنے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہنے لگے آگ بجھے نہ بجھے، میرا نام تو نیکوکاروں میں لکھا جائے گا. اور یاد رکھیے اپنا نام اوپر لکھوانے کی کوشش کیجیے. خدا کی قسم کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا، کسی کی حمایت کرنے سے انسان اپنا کچھ نہیں کھوتا، اور کسی کے حق کی بات کرنے کے لیے پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ساتھ دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ چھوٹے بہت تھوڑے بوڑے آتے ہیں مسائل، مشکلات، پریشانیاں، لیکن وقت ہے، وقت گزر جاتا ہے. اور جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی وقت کڑا آئے نا تو یہ ضرور یاد رکھیے اور یہ سوچئے کہ وقت ہے، گزر جائے گا. آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے دلوں کا حال تو نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ بڑی محنتیں مشقتیں کر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے. ورنہ کون اپنا وطن، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دیار وطن میں آتا؟ کوئی نہیں آتا. کچھ نہ کچھ مجبوری، کچھ ایسی مجبوریاں ضرور ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں، میرا خاندان، میرا گھر یہ کھڑا ہو جائے گا سب. بے شک. آپ کوشش کیجئے، کاوش کیجئے، آگے قدم بڑھائیے، اور انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ ہم اور آپ ملیں گے تو شاید اس سے زیادہ اچھے ماحول میں ملاقات ہو، اور آپ لوگوں کی یہ تنظیم وائس آف اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ آگے بڑھ چکی ہوگی. آپ کو ایک بات پتا ہے، وائس آف اوورسیز امریکہ بھی ہے. اچھا، ان لوگوں کی کوشش ہے یہی جو آپ چاہتے ہیں. وائس آف اٹلی ہے جسے چودھری اجمل صاحب چلاتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور اپنے کام. آپ کو پتا ہے کہ وائس آف اوورسیز پاکستانی جو ہے، اٹلی کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ان کو باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا ہے، حکومت پاکستان نے انڈکٹ کیا ہے کہ ان کے جو پراپرٹی کے مسائل ہیں، ان کے جو گھریلو مسائل ہیں، ان کے جو آنے جانے کے مسائل ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک مشیر قائم کیا گیا تھا. ابھی اس وقت اس کی سیٹ نہیں ہے موجود، لیکن ہوگی ضرور. لیکن آپ لوگ اپنی منزل کو کبھی نہ کھوئیں، اپنی منزل کی جانب چلنے کی کوشش کریں. اور آپ لوگ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ کن مراحل، کن مسائل، کن مشکلات، کن پریشانیوں سے آپ لوگ اس برطانیہ میں آئے، رہ کر آپ نے اپنا مقام بنایا، اور اللہ آپ کے اس مقام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ لوگوں کو پروردگار کبھی کسی پریشانیوں سے ہمکنار نہ ہونے دے. جی شاہ صاحب کیا حکم فرماتے ہیں؟ میں ابھی یہ آپ لوگوں نے کوشچن آنسر کا جو ہے نا وہ